السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو میں آپ کو سکھاؤں سمجھاؤں اس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ ان حرفوں کو اچھی طریقے سے ادا کر سکیں اور ان غلطیوں کو درست کر سکیں، ٹھیک ہے؟ چلیے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت یہاں پہ اگر آپ دیکھیں قاف کو موٹا کیا ہے، کیوں؟ اگر آپ دیکھیں کہیں بھی قاف آ جائے والا، اس کو آپ موٹا کریں گے، ان پہ آپ نے اخفا کرنا ہے، اخفا کی آواز کو آپ نے ناک میں چھپانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہر ویڈیو میں ہر سبق میں مجھے یہ بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے تو اس کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے کہ آپ نے قرآن پاک کو کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے حرفوں کو کس طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو روز دیکھ رہے ہیں ان کو اتنا دماغ میں آ جائے، اتنا بیٹھ جائے، جو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، کہیں سے بھی پڑھ رہے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے حرفوں کو کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ باقی جو میں آپ کو اس میں بتاؤں گی اس کی جو پلے لسٹ میں ساتھ میں لگاتی ہوں، اس میں آپ کو ڈیٹیل میں ان سب کی ویڈیوز مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ اخفا کی ہوگی، غنہ کی ہوگی، حروفوں کے بارے میں ہوگی کہ آپ نے حروفوں کو کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے کن حرفوں کو لمبا کیوں کرنا ہے، حرکات کے بارے میں، مدولین کے بارے میں، کھڑی حرکات کے بارے میں، آپ کو سب کے بارے میں ڈیٹیل میں ہر سبق کی ویڈیو انشاءاللہ مل جائے گی پلے لسٹ میں، ٹھیک ہے؟ جس کی بھی آپ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ كانت لكم الدار الآخرة خا کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں را کے اوپر کوئی حرکت ہو آپ را کو موٹا کریں، اگر را کے نیچے کوئی حرکت ہو آپ را کو باریک کریں، ٹھیک ہے؟ عند اللہ، عند اللہ، عین کو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے حلق میں سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ یہاں پہ آپ نے اخفا کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، آپ اللہ کے نام کو موٹا کریں گے۔ اگر اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، آپ اللہ کے نام کو باریک کریں گے، ٹھیک ہے؟ خالصۃم، خالصۃم، صاد کو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے صاد کو آپ نے موٹا کرنا ہے تاکہ صاد، سین اور ثا کی آواز میں آپ فرق کریں۔ فرق آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کہ صاد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ثا کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سین کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ من دون الناس، من دون الناس، فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، صادقين۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، عند الله خالصة من دون الناس، من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ کتنی جگہ پہ وقف کیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہیں وقف کرنا ہے جہاں میں نے کیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ دیکھیں چاہے وہ آیت چھوٹی ہے یا وہ آیت بڑی ہے، اگر آپ دیکھیں آپ اس کو جتنا آرام سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ 2 لفظ ہیں چاہے وہ 3 ہیں، جتنے آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے گا۔ پھر آپ وقف کر لیں، اس کے بعد آپ پچھلے والا حرف ملا کے پھر آپ اس آیت کو آگے پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ وقف کریں اور پچھلا حرف ملا کر اس آیت کو پورا کر لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے آیت کو سانس توڑ کے نہیں پڑھنا، یہ قرآن پاک کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، آپ سے اگر پوری آیت نہیں پڑھی جاتی
تو آپ نے درمیان میں سانس توڑ توڑ کے نہیں پڑھنا، آپ نے آیت پہ وقف کرنا ہے، جہاں بھی آپ کو لگے کہ آپ اس سے آگے نہیں پڑھ سکتے، اس کے بعد آپ نے پچھلا حرف ملانا ہے۔ اور آپ نے کیا خیال کرنا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ وقف کر رہے ہوں، جیسے یہاں پہ اب تا ہے، لیکن جب میں نے یہاں پہ وقف کیا تھا میں نے پڑھا تھا خالصہ، مطلب میں نے جو اگلا حرف تھا اس کو میں نے ہا کی آواز میں بدلا تھا، وہ ہم نے صرف تا کی آواز کو اس طریقے کے ساتھ کرنا ہے کہ اگر آپ کہیں وقف کر رہے ہوں یا آیت کے آخر میں تا آ رہا ہو تو آپ نے اس کو ہا کی آواز میں بدلنا ہے، اس کی آواز تا کی نہیں نکالنی، لیکن جب آپ اس کو پورا پڑھیں گے تو آپ اس کو تا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔